شادی زندگی کا بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ صرف پسند اور فیلنگز دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ آج میں آپ کو 10 سوال ایسے بتاؤں گا جو شادی سے پہلے ضرور پوچھنے چاہیے۔ زندگی کا گول کیا ہے؟ کیا آپ دونوں کے فیوچر گولز ملتے ہیں؟ اگر ایک فوراً سیٹل ہونا چاہتا ہے اور دوسرا نہیں، تو بعد میں مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایس پاسبل ہے کہ اگر آپ دونوں پارٹنر ہیں اور آپ میں سے کسی ایک کا بھی دونوں کے الگ الگ اگر مائنڈ سیٹ ہے، ایک بندہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو دوسرا بندہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے، کچھ بھی ہے، دوسرا بندہ فورن جانا چاہ رہا ہے، ایک بندہ یہیں پر اپنے ملک میں رہ کر کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، تو بہت مشکل ہو جائے گی رشتے کو سمجھنے میں۔ تو بہتر ہے کہ فیصلے ڈائریکٹ مت لے۔ سب سے پہلا ٹاپک، فیملی کو کتنی امپورٹینس دیتے ہو؟ فیملی ویلیوز میچ کرنا بہت ضروری ہے۔ رشتے صرف دو لوگوں کا نہیں، دو خاندانوں کا ہوتا ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے، یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دو لوگوں کے رشتے جڑتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو دو خاندانوں کے رشتے جڑ رہے ہوتے ہیں۔ دو خاندانوں کو لے کے یہ جوڑی چلتی ہے۔ اگر اس جوڑی میں اگر کوئی بھی لڑکے میں یا لڑکے کے اندر یا لڑکی کے اندر کوئی بھی مسئلہ بنتے ہیں، تو صرف وہ ان لڑکی کے بیچ میں نہیں مسئلے رہتے، دو خاندانوں کے بیچ کے اندر بھی دراریں آتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ فیصلے سوچ سمجھ کر لیں۔ فائنینشیل سوچ کیسی ہے؟ پیسوں کو لے کر آپ کی پلاننگ اور سوچ ملتی ہے یا نہیں؟ فائنینشیل کانفلکٹس اکثر رشتوں میں ٹینشن پیدا کرتی ہے۔ اگر ظاہر سی بات ہے آپ کی فائنینشیل پلاننگ پہلے سے موجود نہیں ہے، آپ رشتے میں آ چکے ہیں اور آپ کے پاس پہلے سے آپ کی کوئی فائنینشیل پلاننگ ہے نہیں، اور اگر چلے ہے بھی، اگر آپ دونوں کی میاں بیوی کی فائنینشیل پلاننگ کے اندر ان کا مائنڈ کچھ اور چل رہا ہے، ان کا مائنڈ کچھ اور چل رہا ہے، اگر فائنینشیل پلاننگ کا مائنڈ سیٹ ہی اگر آپ دونوں کا ایک نہیں ہے، تو فائنینشیل پلاننگ کرنے میں بہت پریشانیاں درپیش ہوگی۔ کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں؟ مشکل وقت میں انسان کا اصل کریکٹر نظر آتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا، تو اس کی اصل جو نیچر ہوتی ہے، انسان کس ٹائپ کا ہے، وہ غصے میں انسان کا پتہ چلتا ہے۔ انسان اگر غصے کے اندر بھی اگر صحیح الفاظ استعمال کرے، سنبھال کے الفاظ استعمال کرے، تو وہ انسان بہترین انسان ہے۔ اگر بعض اوقات یہ چیزیں یہ دیکھنے کو بعض جگہوں پہ دیکھی جاتی ہے کہ غصے کے اندر انسان ایسے الفاظات استعمال کرتا ہے جو سامنے والے انسان کو تیر کی طرح چبھتے ہیں۔ تو غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھیں۔ ٹرسٹ اور پرائیویسی کے بارے میں کیا سوچیں؟ کیا دونوں ٹرسٹ اور پرسنل اسپیس کو ایک جیسا سمجھتے ہیں؟ اگر ٹرسٹ اور پرائیویسی کے بارے میں دیکھا جائے تو ٹرسٹ ایک الگ چیز ہے اور پرائیویسی الگ چیز ہے، لیکن دونوں کا اگر کمپیریزن دیکھا جائے، اگر بھروسہ نہیں ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کا بھروسہ اس شخص پر نہیں ہے تو آپ اپنی پرائیویسی شیئر نہیں کر سکیں گے اس سے۔ تو پہلے بہتر ہے کہ اس شخص کے اوپر بھروسہ بنائیں، اس شخص کے اوپر بھروسہ کرنا پہلے سیکھیں۔ اگر آپ کا ایک بار ٹرسٹ اس شخص پر بلڈ ہو گیا، بھروسہ اگر بن گیا ایک مرتبہ، آپ کو یقین نہیں کریں گے کہ آپ کو اس سے کسی بھی قسم کی پرائیویسی، کچھ بھی ہو، کسی بھی قسم کی پرائیویسی آپ کو اس سے چھپانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ آن دی اسپاٹ ڈائریکٹ شیئر کریں گے۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کی پرابلم ہوگی یا کوئی بھی مسئلہ ہوگا یا کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات ہوگی، آپ ڈائریکٹ آن دی اسپاٹ فیس ٹو فیس بات کریں گے، نہ کہ پرائیویسی رکھ کے بات کو چھپائیں گے۔ تو ٹرسٹ بلڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ بچوں کے بارے میں کیا سوچ؟ کیا دونوں بچے چاہتے ہیں؟ کتنے اور کس طرح کی تربیت دینا چاہتے ہیں؟ یہ تو ماں باپ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی، اپنی بچوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں۔ اس
موضوع کے اوپر میں بھی زیادہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اس موضوع کے اوپر ڈسکشن کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک سجیشن کروں گا کہ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ جب اولاد بڑی ہو اور کسی کے سامنے اگر جائے، جب وہاں پر کسی دوسرے انسان سے اگر آپ کی اولاد جا کر ملے، تو سامنے والا انسان یہ آپ کو نہ بولے کہ یہ کیسی اولاد ہے، بلکہ آپ کو پراؤڈ کروائے، آپ کو یہ بات بولے کہ ماشاء اللہ سے آپ کی اولاد بہت ہی نیک اور باصلاحیت تربیت یافتہ آپ کی اولاد، تو اپنی اولاد کو اس طرح کا بنائے، ورنہ یہ معاشرہ آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دے گا۔ اور اخلاقی ویلیوز کیا ہے؟ ویلیوز ملتی ہو تو رشتہ زیادہ اسٹیبل رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر میاں بیوی کے اندر دینی بات چیت ہے اور اچھے اخلاق ہے، اچھے سے بات ایک دوسرے سے کرتے ہیں، دین کو دونوں سمجھتے ہیں دین کو، اور اچھے سے اخلاق سے بات کرتے ہیں، تو وہ رشتہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس رشتے کے اندر اللہ توکل کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اگر جس رشتے میں دین اور اخلاق اور عزت، اگر یہ تین چیزیں موجود ہیں، تو وہ رشتہ دنیا میں بھی سرخرو ہے اور آخرت میں بھی۔ یا فیملی پہلی پریورٹی ہے، دونوں کی ایکسپیکٹیشن کلیئر ہونی چاہیے۔ اگر کریئر کے اوپر اگر آپ فوکس کرتے ہیں تو دونوں کا مائنڈ سیٹ بھی ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اگر ایک انسان کسی کاروبار کو اگر اسٹارٹ کر رہا ہے، تو اس کی ہم شریک حیات کو بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک انسان پورا دن کاروبار کر رہا ہے، آفس میں بیٹھ کے اپنا کام کر رہا ہے، اب اگر وہ تھک کر گھر آتا ہے، اگر پھر بھی اس کا کام باقی ہے، اگر اس کی شریک حیات کو اگر کام آتا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ اس کا کام اپنے حصے میں بانٹنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے گھر کے رہن سہن چلتے ہیں۔ ایکسپیکٹیشن اگر آپ اوور تھنک ہو کے لگانا شروع کریں گے تو رشتہ خراب ہو جائے۔ کل وقت میں سپورٹ کیسے کرتے ہیں؟ پارٹنر کا سپورٹ ہر رشتے کی طاقت ہوتا ہے۔ میں نے ابھی اس سے پہلے والے ٹاپک کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ پارٹنر ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کاروبار کے اندر اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، اگر آپ کا شوہر تھکا ہوا ہے، بالکل مائنڈ فریش نہیں ہے، سب تھکا ہوا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، تھک رہا ہے، اور لیکن اس کے پاس کام کا برڈن ابھی بھی موجود ہے، پریشر اس کے اوپر ابھی بھی موجود ہے گا، تو بہتر ہے کہ اگر اس کی اپنی وائف کو کام کرنا آتا ہے، وہ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ میں اس چیز کو ڈیل کر لوں گی، تو بہتر ہے کہ وہ اپنے شوہر کا کام بانٹے، اپنے شوہر کو ریلیکس دے، اپنے شوہر کو سکون دے۔ شادی سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ ہر انسان کی ایکسپیکٹیشن الگ الگ ہوتی ہے، انہیں پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر انسان کی شادی کے مائنڈ سیٹ پہ ایک الگ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میرے والا یا میری والی ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے، یا اخلاق کی اچھی ہونی چاہیے، یا پھر گوری ہونی چاہیے، اس وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کے پوائنٹ پر۔ تو جیسی بھی ہو ایکسپیکٹیشن انسان کی، لیکن اس کے اندر جو مین ایک جو چیز ہے کہ دینی ہو، جو اسلامی قوانین کو سمجھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، سب سے پہلا نماز، قرآن، یہ دو ایسے فریضے ہیں، اگر آپ کی بیوی پڑھتی ہے، آپ پڑھتے ہیں، آپ کی آنے والی نسلیں بھی یہ پڑھے گی۔ یہ یاد رکھیے، شادی صرف محبت سے نہیں چلتی، ٹرسٹ، رسپیکٹ، انڈرسٹینڈنگ اور شیئرڈ ویلیوز بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ صحیح سوال پوچھنا آپ کو صحیح فیصلہ کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں شادی سے پہلے سب سے امپورٹنٹ سوال کرنا
کون سا پوچھنا چاہیے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے جائیں، اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ رشتوں کی اہمیت کو فالو کر لیں۔